وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ قابل احترام معزز دینی بھائیوں، ہم یہاں آپ کے پاس دو تین ترغیبی بات سنانے کے لیے حاضر ہوئے، شوق دلانے کی بات بتانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ترقی کو، کامیابی کو، راحت کو علم میں پوشیدہ فرمایا۔ کس میں؟ آج میں تقریر نہیں کر رہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، عزت کس میں ہے صاحب؟ علم میں ہے۔ ترقی کس میں ہے؟ علم میں ہے۔ راحت کس میں ہے؟ علم میں ہے۔ یہ سمجھ میں آیا تو تھوڑی موٹی مثال دیتا ہوں سمجھ میں آنے کے واسطے۔ ہاں، ایک آدمی ہے، صبح سے شام تک مزدوری کر رہا ہے، کھیت میں ہل جوت رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، شام تک پسینہ بہا، اور ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میں سے تنخواہ کس کی زیادہ ہے؟ سیدھا سیدھا سوال ہے نا بھائی، کیا صاحب انہیں زیادہ کام کرتا ہے انہیں زیادہ کام کرتا؟ کام کون زیادہ کرتے ہیں؟ کھیت والا کام زیادہ کرتا ہے، مگر کھیت والے کو عزت ملتی، حالانکہ وہ آفس میں بیٹھے سے والا یہ کھیت والا کرا تو کھانا، کھیت میں مزدوری کرنے والا کھیت میں کام نہ کرے، آفس میں بیٹھے سے والے کا پیٹ بھر جاتا نہیں بھرتا؟ کھیت میں مزدوری کرنے والے کی محنت کی وجہ سے آفس میں بیٹھے ہوئے آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، مگر نظام الٹا ہو گیا، اس کی عزت نہیں ہوتی کھیت والے کی، آفس میں بیٹھے والے کی عزت۔ یہ بیچارہ صبح سے شام تک پسینہ بہا رہا، لیکن اس کو کیا ملتے ہیں بولے تو 700-800 روپے مزدوری،
بہت ہو گیا تو ہاں، اور آفس میں بیٹھے سے والا خالی ایک سائن کرنے کے 25,000 لیتا. تو یہ عزت اس کو جو ملی، یہ محنت کے بغیر راحت اس کو جو ملی، اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتائیے. انہیں آفس تک گیا کیسا؟ علم ہے، اس کی وجہ سے اس کو اتنی عزت مل گئی کہ صاحب آپ محنت دن بھر نہیں پورا مہینہ کرے تو جو ملتا انہیں ایک دن میں ہوتے نکال لے. یہ عزت اس کو علم کی وجہ سے ملی. اس دنیا میں وہ آدمی جس کے پاس پیسہ ہو انہیں راحت میں ہے، یا وہ آدمی جس کے پاس پیسے کم ہوں انہیں راحت میں؟ کون راحت میں دونوں میں؟ پیسے کم والا راحت میں ہے. اگر مہینے کے ختم پہ گھر میں پیسے ختم ہو گئے، ہوتا نا اینڈ آف دی منتھ پیسے ختم ہو گئے، اب کیا حال ہوتا بھائی؟ راحت رہتی یا بیوی روزانہ گالیاں دیتے رہتی، جا کما لاؤ جی، بولتی نہیں بولتی؟ وہ آدمی جس کے پاس بینک میں پیسہ زیادہ ہے انہیں اس دنیا میں بظاہر راحت میں ہے. مولانا بولے سے بات صحیح ہے، وہ اس واسطے کہ انہوں آخرت کے حساب سے بول رہے ہیں. وہ صحیح ہے باعتبار آخرت کہ جتنا زیادہ مال رہا ہے حساب اتنا زیادہ دینا ہے اللہ نے. جس کے پاس کم رہا اتنا کم حساب. چلو بھائی کتنا 10 روپے کا حساب مشکل ہے بتانا، 50,000 کا حساب اب کیا مشکل ہے حساب بتانا. ایک آدمی 10 روپے دیے ذرا خرچ کر لے کے حساب بتاؤ. حساب دیتا نہیں، انگلیوں گن لو جی، بیڑی کٹا لایا ہوں، ماچس کی ڈبی لایا ہوں، چائے پیا ہوں، ختم ہو گیا. لیکن ایک آدمی کو 50,000 دے کے بولے خرچ کر کے حساب بتاؤ تو آسان رہتا. 2 دن ٹائم پہ ہوں صاحب ذرا گننا پڑتا. تو یہی مسئلہ ہے جس کے پاس دنیا میں مال زیادہ ہے آخرت میں مشکل ہے. تو مصعب جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہاں میرا سوال میں اعتبار دنیا ہے. دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کو یہاں پر راحت ملتی ہے، یہ دیکھا گیا ہے نا. اور مال کو کس میں رکھا گیا؟ مال اس وقت ملتا ہے علم والے کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ریئر کیسز میں ایسا ہوتا آدمی کے پاس علم نہیں رہتا مگر انہیں مالداروں سے بھی مالدار رہتا، بلکہ پی ایم بھی ہو جاتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ریئر کیسز میں. مگر وہ نمونہ نہیں ہوتے اور مثال نہیں ہوتے. اکثریت دیکھی جاتی ہے، اکثریت حکم کل پر دلالت کرتی، تھوڑے کو گنتی میں نہیں رکھتے. تو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی. راحت کہے میں ہے؟ پیسے میں. پیسہ کہے میں ہے؟ علم میں ہے. عزت کہے میں ہے؟ علم میں. تو اس دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دے دی. ایک دوسری مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی پڑھ لکھ کر آفیسر بن گیا. ایک آدمی پڑھ لکھ کر آفیسر بن گیا. ایک آدمی اگرچہ کے مالدار ہے لیکن جب دونوں سامنے ٹھہریں گے تو دونوں میں کس کی عزت زیادہ ہوتی؟ آفیسر کی عزت زیادہ ہوتی یا خالی مالدار کی عزت زیادہ ہوتی؟ تو غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب جس کو عہدہ مل گیا ہے، جس کو منصب مل گیا ہے، منصب کی وجہ سے اس کا احترام اور اکرام لازم کر دیا جاتا ہے. اور عہدہ اور کرسی اور منصب بغیر علم کے نہیں ملا کرتے، بغیر علم کے نہیں ملا کرتے. یہ ہے دنیا کا دستور. یہاں جو علم حاصل کر لیا انہیں اچھی حالت میں ہے. اب اپنے اپنے
ذہن میں سوچو، آپ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اپنے سے سوال کر لو، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے کہ نہیں پڑھانا چاہتے؟ سوال اپنے سے کرو، پڑھانا چاہتے تو کیوں پڑھانا چاہتے؟ پڑھانا چاہتے ہیں تو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ سوال اپنے سے کرے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو مشکل میں اٹھایا میرے بچے کو وہ مشکل نہیں ہونا۔ سوچتے نا، جواب یہ ہے نا، جو میرے کو پریشانی ہوئی زندگی گزارتے ہوئے وہ میرے بچے کو نہیں ہونا صاحب، اس واسطے بول رہا ہوں پڑھ لے رہے، وہ تو پرورش نہیں ہوتے۔ پڑھتے ہیں بچے، زبردستی پڑھانا پڑتا۔ کیوں زبردستی پڑھا رہے ہیں صاحب؟ صبح صبح مار کے اسکول کو بھجا رہے ہیں صاحب۔ ارے کیا کر رہا ہوں صاحب، اس کے واسطے بول رہا ہوں، مگر سن رہا نہیں ہوں۔ کئی کو اس کے واسطے بول رہے ہوں تو میں دیکھی ہوں صاحب، خوشی غم میں دیکھا سو ہوں، دکھ سکھ دیکھا سو ہوں، میں رات دن دیکھا سو ہوں، میں 20 سال نکل گئے، 40 سال نکل گئے، اپنی عمر کے حساب سے آدمی اپنا تجربہ بتاتا ہے۔ اتنے سال میں کتنے پاپڑا بل کو یہاں پہنچو، کیا معلوم تمہارے دن رات ایک کرے تو یہاں تک ایسا ہے۔ میرے کو کیا مشکل ہوئی کہ میرے بچے کو نہیں ہونا، بول کو اور پڑھ لو۔ یہ بولتے ہیں نا بھائی، پڑھائی کس لیے؟ جو مشکلیں ہمارے لیے درپیش ہیں وہ مشکلیں ہمارے بچوں کو نہیں رہنا چاہیے، اس واسطے پڑھائی۔ یہ دنیا کی 2-3 مثالیں میں نے سمجھانے کے لیے لی ہیں۔ علم ہی سے عزت ہے، یہ قرآن سے سمجھاؤ، غور سے سنی۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو مادیت ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ فانی چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، لیکن حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آدمی دیندار بن جائے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آدمی دیندار بن جائے۔ علم دین میں اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی رکھی، علم دین میں اللہ نے آخرت کی کامیابی رکھی۔ اب دیکھو اس کو قرآن مجید سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات کہی، إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین میں کوئی میرا نمائندہ ہو، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اے اللہ، اگر آپ کسی کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ کا منشا یہ ہے کہ آپ کی تسبیح کی جائے، آپ کی تقدیس کی جائے، آپ کی تعریف کی جائے، نحن نسبح، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں زمین میں اس کو اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں، تم کو نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا فرشتوں کو اطمینان دلانے کے لیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کی حقیقتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ یہ جملہ نوٹ کر لینا، کیا بولتے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، چھوڑ گیا تو مس ہو جاتے۔ وَعَلَّمَ، تعلیم دی اللہ نے، سکھلایا اللہ نے، بتلایا اللہ نے، باخبر کیا اللہ نے، کس کو؟ آدم کو سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟
اسماء کلھا، اس کی مختلف تفسیریں ہیں، سب کو سمجھ میں آنے کے واسطے یہ موٹا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہر چیز کی حقیقت کا علم دے دیا، ہر چیز کی حقیقت کا علم دے دیا۔ میری حقیقت کیا، آپ کی حقیقت کیا، زمین کی حقیقت کیا، آسمان کی حقیقت کیا، چاند کی حقیقت کیا، سورج کی حقیقت کیا، ملائک کی حقیقت کیا، جنات کی حقیقت کیا، ہر چیز کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا حضرت آدم علیہ السلام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اس کے بعد اللہ نے کیا بولے مانو، فرشتوں ادھر آؤ، جی اللہ میں یہ آدم ہے، تم ایک کام کرو، یہ چیز کی حقیقت کیا ہے بتاؤ، آسمان کی حقیقت کیا ہے بتاؤ، زمین کی حقیقت کیا ہے بتاؤ، جنات کی حقیقت کیا ہے بتاؤ، تمہاری حقیقت کیا ہے بتاؤ، میری حقیقت کیا ہے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے کو اس سے زیادہ کیا بھی نہیں معلوم، جتنا آپ ہمارے کو بتائے اتنا ہی معلوم، جتنا آپ ہمارے کو بتائے اتنا ہی معلوم۔ مثلا میکائیل، کب بارش ہونا، کہاں ہونا، کتنی ہونا، کتنے کھیتوں کو پانی جانا، اس سے فائدہ ہونا، اس سے نقصان ہونا، اتنا ہی معلوم ہے میکائیل کو، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں معلوم۔ لا علم لنا، کون بول رہے، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں ہے، فرشتے بول رہے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم اس کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے، جتنا آپ نے ہم کو بتایا اتنا ہی معلوم۔ جی اسرائیل، تمہارا کتنا علم ہے، کس کی موت نکالنا، کس کی جان نکالنا، مرغوے کی، عورت کی، جوان کی، بوڑھے کی، بچے کی، کب نکالنا، کہاں نکالنا، کیسا نکالنا، نیک ہے تو اس کی جان کیسا نکالنا، بد ہے تو اس کی جان کیسا نکالنا، لے جا تو روح کہاں رکھنا، نیک ہے تو علیین میں، بد ہے تو سجین میں، اتنا ہی علم معلوم ہے اسرائیل کو، اس کے سوا کیا بھی نہیں معلوم۔ کہاں ہے قرآن میں، لا علم لنا الا ما علمتنا، اسرائیل کو اس سے زیادہ کی ضرورت تھی نہیں، اللہ نے اس سے زیادہ اس کو سکھا ہی نہیں، اتنا ہی معلوم کس کی جان نکالنا، کب نکالنا، کہاں نکالنا، کیسا نکالنا، پھر لے جا کو کہاں رکھنا۔ اسرافیل کو کتنا علم، منہ میں سور پکڑ لگ بیٹھا، پہلے سور میں کیا کرنا ہے، دوسرے سور میں کیا کرنا ہے، اتنا ہی معلوم ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں معلوم۔ پہلے سور میں کیا ہوتا، پوری دنیا ختم ہو جاتی، اس کو قیامت بولو۔ دوسرے سور میں کیا ہوتا، اللہ دوبارہ پورا نظام بدل دیتے، زمین بدل جاتی، آسمان بدل جاتا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بھی دوسری، آسمان بھی دوسرا۔ پھر سور ڈھونڈتے، جتنے نیچے گڑے مردے ہیں سب اٹھ کو باہر آ جاتے، سب اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ یہ سب موٹے موٹے باتیں معلوم ہے نا بھائی، ایک مسلمان کو تو اتنا معلوم ہی رہتا ہے، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، پرانی باتوں سے کچھ سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ تو اسرافیل کو اس سے زیادہ نہیں معلوم کہ پہلا سور کتنی طاقت سے پھونکنا ہے اور دوسرا سور کتنی طاقت سے پھونکنا ہے، اور اس سے کیا نقصان ہونا ہے، اس سے کیا فائدہ ہونا ہے، اس سے زیادہ اسرافیل کو نہیں معلوم۔ کہاں ہے قرآن میں، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم جانتے ہیں اس سے سوا آپ نے اتنا بتایا تو معلوم۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فرشتوں کیا تم ان حقیقتوں کا علم نہیں بتا سکتے، ان چیزوں کی حقیقتوں کی بات نہیں بتا سکتے؟ لا علم لنا، اللہ معلوم نہیں ہے تو کیا بتائیں گے۔ ایگزام میں 5th کلاس کے بچے کو 10th کلاس کا سوال کرے، معلوم رہتا کیا بولتا، پڑھائیش نہیں ٹیچر، لڑتے نہیں لڑتے، کورٹ میں کیس ڈالتے تو ٹیچر کے خلاف، کیوں میرے بچے پڑھائیش نہیں، سو کیسا میرے ایگزام میں سوال آتا ہو جی، بولتے نہیں بولتے بھائی، جو چیز کا علم نہیں ہے اس کا جواب بچہ کیسا دے گا، جس چیز کا علم فرشتوں کو نہیں ہے اس کا علم کیسا بتائیں گے وہ لوگ، کیسا خبر دیں گے اس کی۔
تو فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اللہ فرما رہے تم کو وہ نہیں آتا, وہی چیز میں آدم کو دیا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم کو ہم نے ہر چیز کی حقیقت کا علم دیا. اب جب فرشتے بول دی ہمارے کو نہیں معلوم, تو اللہ نے کیا بولے, اسجدوا لآدم, لہذا ہم نے اس کو علم دیا ہے نا, اس علم کی وجہ سے اس کا اکرام ہے, اس کا احترام ہے, اس کی عزت ہے, اس کی توقیر ہے. اس کے احترام میں اپنے کو تعظیماً اس کے آگے جھکا دو. اسجدوا لآدم, تو آدم مسجود ملائک بنائے گئے. بولتے ہیں نا آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو. معلوم ہے نہیں معلوم؟ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے واسطے فرشتوں سے اللہ نے بولے کہ نہیں بولے؟ بولے نا, اسجدوا لآدم فسجدوا, سجدہ کرے نہیں کرے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خاکی مخلوق کو, خاکی یعنی مٹی سے جس کو بنایا, خاکی مخلوق کو نوری مخلوق سے اعلیٰ بنا دیا. وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے علم دیا تھا آدم. علم کی وجہ سے حضرت آدم مسجود ملائک بنا دیے گئے. بڑی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں ایک میسج ہے, وہ میسج یہ ہے کہ دیکھو علم حاصل کر لو, علم میں تمہارے لیے عزتیں ہیں. دنیا کی عزت چاہتے ہو تو دنیا کا علم, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, پروفیسر بن جاؤ, سائنٹسٹ بن جاؤ, آپ کے لیے عزتیں ہیں. بچے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں بڑا, اب اماں باپ تو پڑھنے سے رہے, پڑھنا آپ لوگوں کو ہے. کون پڑھنا باپ؟ اماں باپ پڑھیں گے اسکول جا کے. بچوں کچھ پڑھنا ہے نا. بچوں یاد رکھو کہ اگر علم حاصل کرو گے تو دنیا میں, دنیا کا علم حاصل کرو گے دنیا میں عزت ملے گی. اور اگر اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو گے تو آخرت میں عزت ملے گی. کیسی عزت؟ بڑا عجیب و غریب منظر رہے گا قیامت. ایسا منظر کہ کوئی بھی اللہ پاک کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہا ہو. ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. کوئی پنڈلیوں تک, کوئی رانوں تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی تو اس میں ڈبکیاں مار رہا ہوں پسینے میں, اپنے پسینے میں. کیوں؟ اس وقت آسمان بدل جائے گا نا, تو سوا نیزے پر ایک ہاتھ کے فاصلے پر سورج رہیں گا. اب کتنے میل دور ہے, کتنے میل دور ہے. وہاں سے انہیں خالی روشنی ڈال رہا تو دوپہر میں نکلنے بعد اتنی دور ہے تو اس کی گرمی کا حال یہ ہے, جب انہیں اتنا قریب آئیں گا تو اس کی گرمی کا کیا حال ہو جائے گا. ایک ہاتھ کے برابر اگر قریب آ گیا سورج تو کیا حال ہو جائے گا صاحب. اوپر سے یہ زمین تو بھی مٹی کی ہے, جب تبدل الارض ہو جائے گا, زمین بدلے گی تو یہ زمین رہیں گی تانبے کی زمین رہیں گی. کہے گی تانبے کی. کتنا گرم ہوتا ہے بولے تو دیکھتا دعوت کے دن پکڑ لیں. دیکھو دعوت کے دن ہوتی نہیں, دعوت گھروں میں دعوت ہوتے نہیں ہوتے. دعوت کے دن کھانا پکاتے وقت میں برسی خریدار بولو یہ تانبے کا ہے کیا, انہیں بولتا تانبے کے اس میں پکا رہا ہوں صاحب بولتا. اس کے بعد خالی ہاتھ لگا کے دیکھو کتنا گرم رہتا معلوم. معمولی انگار پہ تانبا اتنا گرم ہو جاتا کہ اگر آپ ہاتھ لگائے جلدی نہیں ہٹائے تو ہاتھ کاٹ دینا پڑتا. حرارت اس میں اتنی آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا تو تجربہ کر لو, گارنٹی دے رہا ہوں. کم سے کم 3 مہینے بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا. 1 منٹ بھی اگر اس پر رکھ دو گے, کتنے 3 مہینے ٹوٹل بیڈ ریسٹ, کام ہی نہیں کر سکتے, نہ دھو لے سکتے نہ کھا سکتے. 2 ہاتھ اندر لگا دیے سن, اتنا گرم رہتا. تو وہ جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور زمین تابع کی ہوں گی تو گرمی کا کیا حال ہوگا. سب بولیں گے یار کیسا, تو بھی جنت میں تو بھی ڈالیں گے, جہنم میں تو ڈالیں گے, اور حساب تو شروع کریں گے. اللہ میں حساب تو شروع کرنا نا, حساب ہوگا تو جنت جہنم ملیں گے نا بھائی, اس سے پہلے تو جنت جہنم نہیں. تب سب مل کے جائیں گے. کون بات لگ بولنا, ایک حضرت آدم سب کے بابا ہے, چلو ہم کو جنت بولیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کے بولیں ذرا بول اللہ میں کوئی حساب شروع کرو, کیا تو بھی ڈالیں گے وہاں پر حساب تو جو بولو. میں بولوں میرے کو جو ناراض ہو زمین پہ اتارے تھے, اللہ ناراض ہو کے زمین پہ اتارے نا,
وہ درخت سے نہ کو جاؤ بولے تو گیٹ کو گیا بول کے اتارے نا زمین پہ. اگر میرے کو پوچھ لیے تیرا جواب دے بولے تو میں کیا کروں بھائی؟ یا رب نفسی، آدم کہیں گے اللہ میری جان بچا لیجیے، باقی کا میں نہیں جانتا ہوں. پوری اولاد کے بارے میں یوں کہہ دیں گے یا رب نفسی، میرے کو دوسروں سے مطلب ہی نہیں، بس میری جان بچا لیجیے. اللہ کے پاس میں تو نہیں جا سکتا، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں جواب نہیں دے سکتا. پھر وہاں سے نکل کے کہاں آئیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کو بولیں گے اجی تم اول رسول، سب سے پہلے اللہ نے تم کو رسول بنایا ہے. نبی پہلے بھی ہوئے ہیں، حضرت آدم بھی نبی تھے، حضرت شیس بھی نبی تھے. رسول بولتے ہیں جو نئی شریعت دے کے بھیجا گیا. تو رسول سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کو جا کے بولتے ہیں تم سب سے پہلے رسول تھے، اللہ نے حضرت سفارش کر کے مسئلہ ختم کرا، جلدی حساب کتاب شروع کرا. دونوں کیا بولیں گے؟ مانو بیٹے کے واسطے دعا کرا تھا، نہیں کرنے کا تھا، کہیں کو کرا بول کے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے سے نہیں ہوتا بھائی، پکڑ لیا تو میں گرفت میں آ جاتا ہوں. وہ بھی کہیں گے اور بے نفسی اللہ میری جان بچا، میرے بھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے پاس آ کے کہیں گے کہ آپ ذرا سفارش فرما دیجیے کہ آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. وہ کہیں گے کہ زندگی میں 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے تعبیر سے کام لیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ پوچھ لیا تو میں جواب نہیں دے سکتا، اب جاؤ وہی معاف کرو. وہ بھی کہیں گے یا رب نفس. حضرت موسیٰ سے جا کے کہیں گے کہ آپ تو اللہ سے بات کرنے والے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے اپنا نور دکھایا آپ کو دنیا کے اندر، آپ سے کلام کیا اللہ نے دنیا میں، آپ ذرا سفارش کر دو. وہ بولیں گے کہ جا بھائی، ایک تھپڑ مارا تھا تو مر گیا تھا ایک، اللہ میں پوچھیں گے اس کا جواب دے بولے تو میری پکڑ ہو جائے گی، جاؤ آتے ہیں اور میرے پاس جگہ نہیں ہے. بولے ہر ایک یہی بولے گا. سب مل کے حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں بڑا کام، میرے سے بڑا ایک تھا جس کی بشارت دینے میں آیا تھا. وہ ذات گرامی ہے امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ کہیں گے کہ بس وہ ایک ہی ہے، وہ پوری کائنات کا مرجع، مقصود کائنات وہی ہے، مقصد کائنات وہی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ آج اللہ حساب کتاب شروع کرے، اس کے لیے سفارش کرے، تو سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی اور اب اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. لہذا سب مل کے کہاں جائیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہاں میں ہی اس کام کے لیے چنا گیا، مجھے اللہ نے شفیع المذنبین بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد مقام محمود پر اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی کلمات سکھلائیں گے. ان کلمات کے ذریعے سے سفارش کریں گے. یہ سفارش سب کے حق میں کریں گے، اس لیے حضور کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے. نیکوں کے لیے بھی سفارش، نیکوں کے واسطے بھی حساب کتاب شروع ہونا ہے، بروں کے واسطے بھی سفارش، کیونکہ بروں کا بھی حساب کتاب شروع ہونا، ہوا تو جنت ہوگی یا ہوا تو جہنم ہوگی. تو سفارش سب سے پہلے کون کریں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا حال کہ وہاں پر انبیاء کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں، جو وہ ساتھ دیتی ہوں گی. بہت بڑا باتیں کرتی نا، کیا بولتی؟ کیا بولوں میاں تمہارے سوا کوئی اور میرے جج نہیں. بولے تم بہت پیارے ہیں میرے کو، کتنا پیار ہو، تو بس اس کا جواب نہیں دے سکتے، اتنا پیار ہے وہ. قیامت کے میدان میں ڈھونڈے تو نہیں ملتی بیٹی، ملتی. دنیا میں بھائی بھائی کے واسطے کیا کرتا؟ اس کو بول رہا ہے میرے بھائی کو بال بھی ہلا تو کھال نکال لیتا ہوں، میرا بھائی ہے وہ. دنیا میں بڑی ایک دوسرے سے محبت. قیامت میں وہ بھائی آتا، بھائی ادھر ہے، وہ فوری چھپ جاتا ہے پلٹ کے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے پوری زندگی محنت کر کے بیٹے کو پالا، جوان کرا، اس کو کیا کیا نہیں کرا. نہیں عیدہ آئے میں کپڑے چھوڑ دیا، نیلے کو اس کو دلایا. وہ پٹے تو یہ ساتھ دیتے ہوں گے، قیامت میں ان کے ڈھونڈے تو بھاگ جاتے ہیں، دکھتے تو ارے بابا کہاں نہیں کی پوچھتا کہ میں نہیں بول رہا ہوں. یہ سب منظر جو ہے نا اللہ نے قرآن میں بول رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اس دن ماں باپ اولاد سے بھاگے گی. کہیں نیکی ہم سے نہ پوچھ لیں،
اس دن اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، کہیں نیکی ہم سے نہ پوچھ لے، اس دن بیوی شوہر سے بھاگے گی، اس دن شوہر بیوی سے بھاگے گا، ایسا دن ہوگا۔ اس دن میں سب کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ حضرت تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ ان سے فرمائیں گے جاؤ، جا کر کے اپنے عزیز ترین قریب ترین رشتہ داروں کو لے آؤ جن کے حق میں ہم ناراض ہو کر جہنم کا فیصلہ کر چکے ہوں، تم ان کو لاؤ، ان میں سے 10 آدمیوں کو میں جنت میں ڈال دوں گا تمہاری سفارش پر۔ کیسا آدمی ہوں گا وہ؟ کیسا آدمی ہوگا بھائی؟ ایسا دن جب نبی یہ کہہ رہا ہو، انبیاء یہ کہہ رہے ہوں یا رب نفسی، میری جان بچا لیجیے، باقی کا میں جواب دہ نہیں۔ وہ دن جب بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، بھائی بہنوں سے، بہن بھائی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں ہم سے کوئی نیکی نہ پوچھ لی جائے۔ ایسے میں اگر ایک ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر لائے، یوں کہے کہ چلیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، اللہ کے پاس چلنا ہے، آدمی ڈر رہا ہو، میرا کیا بنے گا صاحب، میرا کیا بنے گا صاحب، اللہ کا نے لکھ جارا پکڑ دیں، بیٹا ہوں گا وہ، کوئی اور نہیں ہوں گا، کون ہوں گا؟ بیٹا کیا بولیں گے؟ ابا چلو میں ہوں نا ساتھ میں، اللہ میں جانے جائیں گے، چلو، ارے اللہ میں بہت غصے میں، میرے باپ پوری زندگی گناہ میں گزارا سن، تو چلو تو صحیح۔ کانپتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یوں کہے گا کہ ابا آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آج انعام دینا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر اللہ سے کہے گا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں میرے ماں باپ نے دن رات محنت کر کے مجھے پڑھایا ہے، میں دنیا میں دنیا کا علم تو نہیں سیکھا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، میری سفارش میرے باپ کے حق میں قبول فرما لی تھی۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ان کو ادھر بات کر، تیری اماں کہاں ہے؟ ابھی ڈھونڈ کے لا دوں، مجمع بڑا رہے گا، اب وہ ابا کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ اماں کو ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈ کے پکڑ کے لا رہا ہے، 10 پورے ہو گئے، ہاں پورے ہو گئے۔ اس کے بعد میں نمیاں بولیں گے اس کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج رکھو، اس کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج رکھو۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایسا نورانی تاج حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا کہ سورج بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا۔ کیا چمک رہا ہوں میں قیامت کے میدان میں؟ لوگ بولیں گے، لوگ عام لوگ نہیں، ادھر ادھر کے نہیں، اولیاء بولیں گے، اولیاء کیا بولیں گے؟ کون سے مرتبے کا ولی ہے بھائی؟ بہت سے مراتب ہے نا اولیاء کے، کوئی خطب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی بدل ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتا ہے، کوئی امامان ہوتا ہے، اولیاء کے مقامات ہیں، بڑے بڑے اولیاء۔ وہ یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے سے بھی اونچے درجے کا ولی دکھ رہا ہے، اور کئی لوگ تو اس کو بہت تاج دیے اللہ میاں، سورج بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہوئی۔ یہ کون ہوگا؟ یہ دنیا میں کوئی ولی نہیں رہا ہے، یہ تو وہ تھا جس سے اللہ ناراض ہو کے اس کو جہنم کی طرف بھیج چکے تھے۔ اس کو تو اس کا بچہ ڈھونڈ کے پکڑ کے لایا، بچے کی سفارش پر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ کس بنیاد پر؟ یاد رکھو صرف ایک بنیاد ہے، وہ ہے اپنے بچے کو علم سکھایا اور قرآن کا علم سکھایا۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ قیامت کے میدان میں اللہ وہ عزت دیں گے کہ اولیاء اس عزت پر رشک کریں گے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بھائی علم میں اللہ نے عزت رکھی، دنیا کے علم میں دنیا کی عزت ہے، دین کے علم میں آخرت کی عزت ہے، یہ ہے وہ عزت۔ دین کا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اگر یہ علم ہماری اولاد کو مل جائے یا ہمیں مل جائے تو یہ وہ سعادت ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں اولیاء کی نگاہ میں بھی ہمارے مرتبے کو بلند کر دیں گے۔ کاش ہم بھی حافظ قرآن ہوں، کاش ہماری اولاد بھی حافظ قرآن ہو، اس کی تمنا ہر بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ علم آخرت کا علم ہے، اس سے قیامت کے میدان میں عزت ملے گی۔ اولیاء انگشت بدندہ انگلی منہ میں رکھ لے مرتے نہیں، تعجب سے کیا مقام ہے صاحب، کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ یہ تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جو سر پہ تاج ہے نا، وہ تاج جو پہنایا گیا ہے وہ اتنا چمکتا ہوگا کہ اس کی چمک کی وجہ سے سورج بھی مان پڑ جائے گا۔ حافظ کے ماں باپ کو جب یہ مل رہا ہے قرآن کے پڑھانے پر، ذرا بچے ذرا غور سے سنو،
تو حافظ کو کیا ملیں گا؟ حافظ کو کیا ملیں گے؟ جب حافظ کے ماں باپ کو یہ ملا تو حافظ تو اس سے بڑا ہے نا بھائی، انہیں خود حافظ ہو گیا اللہ کے کلام کا، تو اس کو کیا ملے گا؟ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر تو قرآن تلاوت کرتا تھا، پڑھتا تھا، اب ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو۔ کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہوگی، ٹھہر جاؤ، کیوں؟ تیرا درجہ بڑھانا ہے، پہلی سیڑھی جنت کے اوپر۔ الرحمن الرحیم، دوسری اس سے اوپر کی جنت میں چلے جائیں۔ مالک یوم الدین، تیسری اس سے اوپر کی جنت میں چلا جائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھہر اور ایک مرتبہ جنت کا بلند۔ 6666 آیتیں ہیں، ہر آیت پڑھتے جاؤ ایک درجہ چڑھتے جاؤ۔ حافظ کی انتہا کہاں؟ جہاں انہیں رکا وہ اس کا اینڈ ہے، اس کے آگے یاد نہیں ہے بولا تو بس اب تیرے کو یہیں ٹھہرا دیتا ہوں، بھولنا نہیں پڑھ کے۔ 6666 آیتیں یاد کرو، 6666 مقامات اللہ تعالیٰ بلند کر دیں گے جنت۔ وہ جنت جو ہے نا کتنی ہوں گی اندازہ کر سکتے ہیں نا؟ اس دنیا سے 7 گنا بڑی کم سے کم درجہ بتایا ہے حدیث میں، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی اوسط درجہ بتایا ہے حدیث شریف۔ 7 گنا بڑی ایک روایت میں، 10 گنا بڑی دوسری روایت میں۔ اتنی بڑی جنت وہ کس کو؟ وہ ایک ادنا ایمان والے کے لیے ہے۔ تو جب 6666 مقامات چڑھ جائے تو کتنی بڑی جنت ہوں گی وہ؟ ایسا دیکھے تو ٹوپی نیچے گر جانا، دکھتی بھی نہیں۔ بہت بلند مراتب اللہ تعالیٰ نے علم قرآن کے حاصل کرنے والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ شوق ہم آپ کو دلانے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی دنیا کی یہ جو زندگی میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں بے شک اس میں بھی فائدہ ہے، ہماری روزی روٹی کا ہے، لیکن یہ ہمارا جو فائدہ ہے یہ کب تک کام آئے گا؟ یہ ہمارے مرنے تک کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ ہماری ذات کو اس سے فائدہ ہوگا، اس علم سے دوسروں کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، دائمی فائدہ نہیں۔ مثلا ایک آدمی انجینئر ہے، ٹھیک ہے، آپ جب تک اپنا پروفیشنل کام کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ کو جاب ملی ہوئی رہے گی، آپ کو تنخواہ ملے گی، آپ کھائیں گے پئیں گے۔ اگر آپ ٹیچنگ کر لیں تو جب تک وہ بچے پڑھتے رہیں گے آپ کے پاس آپ کو سیلری ملے گی۔ اب سیلری آپ نے جمع کی کب تک کھائیں گے؟ جب تک موت نہ آ جائے، جب تک کھاتے رہیں گے، جب موت آئے گی تو سب چھوڑ کے کچھ بھی لے کے جانے کا نہیں۔ یعنی دنیا کے علم سے ملنے والی چیز اگر آخرت کے لیے نہیں برتی گئی تو پھر وہ چیز خبر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اپن دنیا کا علم بھی لیں تو نیت درست کر کے لینا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر مت بنو، نیت درست کرو تو اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا۔ نیت درست کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اگر میں ڈاکٹر بنا تو بہت سے بیماروں کو دیکھوں گا اور ان کا علاج کروں گا خدمت کے نام سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق پریشانی میں ہے، تو جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس علم سے کسی دوسرے کو صحت والی راحت پہنچا دو۔ اگر ہماری نیت یہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ہمارا ڈاکٹر بننا بھی نیکی دنیا میں رہ کے بنائی جا سکتی ہے، مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں جو چل رہا نا اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اس لیے سنا رہا ہوں۔ آج آپ دواخانے جو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو لے کے گئے سب سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ ECG نکالو، MRI کراؤ، نہیں ان کو کلچر کرانا پڑتا، ان کو پورے بلڈ ٹیسٹ کرانا پڑتا، یورین ٹیسٹ کراؤ، اسٹون ٹیسٹ کراؤ، بولتے نہیں بولتے؟ ارے صاحب ضرورت پیٹ میں درد بول کے دواخانے کو آیا تھا میں نہیں، ایک ٹیسٹ کا سامنے والا خدمت کا جذبہ نہیں رکھ رہا ہے، میں اپنی پڑھائی پہ اتنا خرچ کرائی اور پبلک سے نکالنا ہے۔ نیت صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جب نیت غلط ہوگی تو اس کا جو پڑھنا ہے وہ اس کو فائدہ دے گا؟ کوئی فائدہ اس سے اس کو نہیں ہوگا آخرت۔ ہاں اگر نیت درست ہو، بھائی کوئی آدمی امیر ہے خوش ہو کہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ لے لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی آدمی غریب ہے نہیں دے سک رہا، چلو بھائی کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، تمہارا ایک کا علاج فری ہو گیا تو حرج کیا ہے؟ یہ خدمت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔
تو دنیا کا علم حاصل کر رہے ہو تو پہلے علماء سے پوچھ لو کہ اپنی نیت کیا بنانا چاہیے. لیکن دنیا کا فائدہ محدود ہے، علم دین کا فائدہ غیر محدود ہے. غیر محدود کا کیا مطلب؟ جب ہم مر جائیں گے، اگر ہم ڈاکٹر ہوں گے تو خبر میں ہمارے ساتھ کوئی نیکی اس کی ڈاکٹری کی آئے گی کیا؟ کچھ بھی نہیں آتا. لیکن اگر ہم نے دین سیکھا اور کسی کو دین سکھایا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم مر جائیں گے، پیچھے ہم نے جس کو دین سکھایا ہے وہ اپنی اولاد کو دین سکھائے گا، وہ اپنے رشتہ داروں کو دین سکھائے گا، وہ اپنے محلے میں دین سکھائے گا، وہ اپنی مسجد میں دین سکھائے گا. تو اس کے نتیجے میں ہم تو مر گئے لیکن ہماری نیکی جاری ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب جاری رہتا، ثواب بھی جاری رہتا، عذاب بھی جاری رہتا. اپن لوگوں کو عذاب جاریہ نہیں معلوم ہے، ثواب جاریہ معلوم ہے. عذاب جاریہ کیا ہے؟ ایک آدمی ٹی وی خریدا، کئی پوٹے باہر کھیلنے میں صاحب کیا کروں، لڑائیاں لا رہے ہیں، کو ٹی وی لا کر رکھ دیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ گھر میں ٹی وی آ گیا، بابا مر گیا، مرنا تو ہے نا بے سب کو، ڈرو مت. تو کب آئیں گی وہ تو کس کو بھی نہیں معلوم ہے. میں یہ بھی اطمینان نہیں دلا سکتا تمہارے بنیاد کی بول کے نہیں بول سکتا ہوں. میرے کو بھی آ سکتی ہے، آپ کو بھی آ سکتی ہے، وہ کبھی بھی آنے کا ہے. لیکن موت بولتے ڈر ہوگا اپنے. بھائی اپنی زندگی میں آج اپن ٹی وی لا کے گھر میں رکھ دی، اپن مر گئے، موت تو آنی ہے. جب ہم چلے گئے، بیگم جو ہے نا عدت کے دنوں میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، باہر نہیں جانا، بولے مولسا وہ 4 مہینے 10 دن گھر میں گزارنا کرتے ہیں. کیا کروں، وہ تو ساس بھی کبھی بہو ہوتی ہے بول کے سیریل لگا کے بیٹھ گئی. اب یہ شوہر کو ثواب جاریہ ملے گا کہ عذاب جاریہ ملے گا؟ لائس والا ہونے نا، ہاں لانے والا شوہر نا. بچے بیٹھے ہوئے ہیں پکچراں دیکھ رہے ہیں، ثواب ملے گا خبر میں کہ عذاب ملے گا؟ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہو، ذرا غور کر لو. اگر ہم نے دنیا میں ایسا کوئی کام کیا کہ اس کے بعد گناہ جاری ہو تو ہمارے نام اعمال میں عذاب جاری رہے گا، اور ہمارے نام اعمال میں اس کا جتنے بار انہیں دیکھتے جائے گا، اس کے لانے کی وجہ سے اس کا بیٹا یہ گناہ کرا، لکھو اس کے کھاتے میں. یہ عذاب جاریہ ہے. ثواب جاریہ کیا ہے؟ بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھا دو، بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھا دو، بیوی کو قرآن پڑھنا سکھا دو. ترتیب بناؤ. اگر ہم نے یہ سوچ مٹائی کہ نہیں صاحب اس طرح دین پھیلانا تو بہت دشوار ہے، تو قسم خدا کی اگر صحابہ بھی یہی سوچتے ہیں نا تو ہم تک دین کبھی بھی نہیں آتا. ایک قصہ سنا کے اپنی بات ختم کر دوں. تھوڑا قریب آ جاؤ، گرمیاں میں جگہ خالی مدد، مجھے اس سے بڑی الجھن ہوتی ہے. قریب آ جائے. کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ذرا اونچی ہو کے بہت ہو جا رہی ہے، آ رہی ہے نا سمجھ؟ ایک قصہ سناتا ہوں. بھائی دین ہم تک پہنچا کیسے؟ ذرا یہ تو سوچو. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب کیا بے فکری ہے، بابا مسلمان، اماں مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان، پردادا مسلمان، سکردادا مسلمان، لکڑدادا مسلمان، سب مسلمان ہمارے خاندان کے. صحیح ہے کہ نہیں ہے نا؟ سب مسلمان. لیکن یہ ہمارے خاندان والے مسلمان بنے کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے انڈیا میں، ہاں انڈیا میں حضور تشریف لائے تھے. پھر ہمارے دادا سکردادا لکڑدادا جو بھی مسلمان بنے کیسا بنے بھائی؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں جتنے بھی لوگ آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کے لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ملک کو گئے تھے وہاں پر بذات خود سفر کر کے؟ جیسے مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے ہوں، ویسے ہی مدینے سے انڈیا کو آئے ہوں، ویسے ہی مدینے سے پاکستان کو آئے ہوں، ویسے ہی مدینے سے افغانستان کو آئے ہوں، ویسے ہی مدینے سے چائنا کو آئے ہوں. ایسا ہو رہا ہے؟ حضور تو براہ راست تشریف نہیں لائے نا. تو ہمارے پاس اسلام کیسا ہے؟ جانتے ہو اس اسلام کے ہم تک پہنچنے کے پیچھے کتنی قربانیاں؟ یہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچا ہے، برس کی محنتوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ اس دین کو پورا سیکھنے کو بھی تیار نہیں. اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں اگر تصور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ صاحب کتنی مشکلوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، تو ہم کو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی مشکل والا کام تھا. یہ تو کوئی ابا سے پیدا ہو گئے مسلمانی سے.
لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات میں بے دینی پھیلی ہوئی تھی، شرک پھیلا ہوا تھا، کفر پھیلا ہوا تھا، ظلم اور جہالت پھیلی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نور ہدایت عطا فرما کر دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. تو مکہ مکرمہ میں آپ اسی دین ہدایت کو لے کے پھیل رہے تھے، چل رہے تھے، تو لوگوں نے آپ پر کچرا ڈالا، لوگوں نے آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، لوگوں نے آپ کے راستے میں گڑھے کھود کر اوپر سے گھاس ڈال دی ہے تاکہ نظر نہ آئے اور وہ گر جائیں. لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا ہے. آپ کو جادوگر بولے تو اچھا دکھتا. لوگوں نے آپ کو شاعر کہا ہے، تو بندی ہے. لوگوں نے آپ کو دیوانہ ہو، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، مسئلہ کفر نباشر. لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ ایسے ہی دین نہیں آ گیا بھائی. اس کے لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے تانے سہنے پڑے، لوگوں کی بکواسیں سننی پڑی ہیں. کسی نے ساحر کہا تو برداشت فرمائے، کسی نے شاعر کہا تو برداشت فرمائے، کسی نے مجنون کہا تو برداشت فرمائے، کسی نے کچرا ڈالا تو معاف فرمائے، کسی نے گڑھا کھود دیے تو معاف فرما دیے، کسی نے راستے میں کانٹے بچھا دیے تو درگزر فرما دیے. اتنی تکلیف دینے والوں کے ساتھ بجائے ان سے انتقام لینے کی عافیت کا معاملہ کیا. کہتے ہیں کہ ایک ماں اور بیٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے تکلیف دیتی تھی. اماں شعر لکھتی تھی، بیٹی جو ہے نا گا کے سناتی تھی لوگوں کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو ہوتی تھی، توہین ہوتی تھی. ہجو بولے تو توہین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا آیا کہ اماں کو ایک بیماری لگ گئی، کووڈ اب کے زمانے کا. کیا مسجد میں کو لگ جاتا ہوتا نہیں، ایک سے دوسرے کو لگنے والی وبائی بیماری. کیا کرتے ہیں اس وقت میں؟ کمرے میں بند کر دیتے، نہیں کر دیتے. کوئی ملنا نہیں، بیوی شوہر سے نہیں مل سکتی، شوہر بیوی سے نہیں مل سکتا، بیٹے ماں باپ سے نہیں مل سکتے، ماں باپ بیٹوں سے نہیں مل سکتے. کیا قیامت حال میں گزرانا بھائی، سب کو معلوم ہے نا. ویسی بیماری لگ گئی اماں کو. تو محلے والے کیا بولے، مانو یہ نہیں آ رہی تو پورے محلے میں بیماری آتی تھی، اس کو نکال کو محلے سے باہر کرو. جنگل میں جا کے پڑ گئی. جب جنگل میں چلی گئی تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں تھا. تھوڑا بہت جو ساتھ میں لے گئے تھے وہ تو شب ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جو تھوڑے بہت ایماندار ہوئے آپ کے اطراف رہا کرتے تھے، وہ روزانہ ایک عورت کہ میری ہجو بولا کرتی تھی، میری توہین کے کلمات بولا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آئی کہاں ہے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہو گئی، اور ایسی بیمار ہے کہ لوگوں نے اس کو بستی سے نکال کے باہر کر دیا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھ رہا نہیں، اس کو نہیں دیکھنے کوئی. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ یا رسول اللہ وہ تو آپ کی توہین کرتی ہے، آپ کو کیا اطلاع دینا اسی کی. چلو اچھا ہوا، ہم کیا بولتے خسکم جہاں پاک پیڑا پاک ہو گیا، منوس چلے گئی، ہم تو یہی بولتے نا. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا کہ چلو ہم اس کی عادت ہو جاتے. کیا فرمایا حضور؟ چلو ہم اس کی عادت ہو جاتے ہیں. جب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جبکہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. اپنا تعارف نام کے ساتھ، باپ کے نام کے ساتھ کرایا. تو بیٹی کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، پیروں میں کپ کپی آ گئی. کیوں کہ باڑ میں سے جھانک کے دیکھی اکیلے ہے تو بھی ساتھ میں ہیں، پورے صحابہ ساتھ میں جو ایمان لائے ہوئے. اماں گیا کہ بولی آج تو ہم مرے ہو. کیوں کیا ہو گیا؟ اور دروازے پہ محمد ہے. وہ کدھر؟ کہنے لگی جب ہم لوگ ان کے بارے میں برا برا بولتے تھے نا، اب ہمارے کو کمزور دیکھ کے بدلہ لینے آئی شاید. بیٹی اماں کو بول رہی، اماں بولی جا کے دروازہ کھول دو، جا کے دروازہ کھول دو. ہم اندر آئے تو چھوڑیں گے، لگا مار ڈالیں گے نا ہم لوگوں کو. تو اس نے جملہ کہا میں محمد کے اخلاق سے واقف ہوں، وہ ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرتا کہ فرش پر پڑی ہوئی ماں کو اور ایک نوجوان بچی کو جو نہتے ہوں ان پر ہاتھ اٹھائے. محمد کے اخلاق ایسے نہیں ہو سکتے. جب دروازہ کھول دو، مجھے اطمینان ہے کچھ نہیں ہو. دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام تشریف لائے، آ کے اس کی عیادت کی، خیر خیریت پوچھی تم کیسی ہو.
کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ہم تھوڑا بہت کھانے کا سامان لائے ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھو، اسے کھا لینا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں حاضر خدمت ہوں، جس چیز کی ضرورت ہو اس کے ساتھ حاضر۔ جب جانے لگے تو حضور علیہ السلام کملی اوڑے ہوئے ہوا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کی ردائے مبارک کو بستر پر لیٹے لیٹے اس نے یوں کونا پکڑ لیا، آہستہ سے پکڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے جب نیچے چادر گرنے لگی تو آپ نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگی محمد بعد میں جانا، پہلے کلمہ پڑھاتے جانا، محمد باہر بعد میں جانا، پہلے مجھے کلمہ تو پڑھاتے جاؤ۔ آپ کے دین کو میں نہیں سمجھ سکی، لیکن آج سمجھ آ گیا دین حق کیا ہے۔ آپ کا دین تو ایسا ہے کہ انتہائی پریشانی کی حالت میں رہنے والوں کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ کرنا، ایسے اخلاق کس مذہب میں ہو سکتے ہیں سوائے مذہب اسلام؟ وہ دین میں آئے۔ پھر مکہ مکرمہ سے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آ گئے، وہاں لوگوں نے رہنے نہیں دیا، ہجرت کرنی پڑی، گھر چھوڑنا پڑا، وہ گھر جس میں آپ پیدا ہوئے وہ چھوڑنا پڑا، وہ گھر جہاں آپ کے باپ دادا رہا کرتے تھے، آپ کا خاندان قبیلہ رہا کرتا تھا، وہ چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی۔ جب مدینہ آئے تو وہاں سے بہت سے صحابہ نے اسلام قبول کیا، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم کائنات میں پھیل کر میری ایک بات بھی جانتے ہو دوسرے تک پہنچاتے چلے جاؤ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس تک میری ایک بات پہنچ گئی اس کا کام ہے دوسرے تک پہنچانا۔ اب یہاں سے یہ تبلیغ دین کا کام شروع۔ انہی لوگوں میں ایک نام نامی آتا ہے حضرت فروخ ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول۔ حضرت فروخ نے بڑی جنگیں لڑی ہیں حضور کے زمانے میں اور بڑی فتوحات حاصل کی۔ کہتے ہیں اس وقت ان کے پاس 30,000 دینار و درہم موجود تھے جنگوں میں، جو مال غنیمت میں پیسہ ملا۔ تو حضور کے آخری زمانے میں مدینہ منورہ میں انہوں نے گھر خریدا، فتوحات آئی تو گھر خریدا، پھر سوچا یار شادی کر لینا چاہیے، تو جوان ہو گیا، شادی کی، 4-5 مہینے ساتھ میں رہے میاں بیوی۔ اس کے بعد میں ایک بیان سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن آواز لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے، تمہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو وہیں سے گھر آئے اور آ کے بیوی سے کہنے لگے کہ دلہن، 3-4 مہینے کی دلہن ہی رہتی نا، بولنے لگے دلہن وہ جہاد کا حکم ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، تم ایسا کرو میرے پاس یہ 30,000 دینار ہیں، اسے تم اپنے خرچے کے لیے اپنے پاس رکھو، اور اللہ نے امید سے نوازا ہے، ابھی تم حاملہ ہو 2-3 مہینے کی، تو جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت میں اس کے خرچے کے لیے رکھ لینا تمہارے پاس، باقی حفاظت سے رکھنا، میں سفر سے آؤں گا تب دیکھیں گے۔ 30,000 دینار رکھا، تفرغ نہیں رکھا کہ جہاد پر چلے گئے۔ سمرقند اور بخارا اور مشرق کے علاقے اور مغرب کے علاقے کتنے سال کے معلوم؟ کتنے سال کے ہوں گے؟ 27 سال مکمل جہاد میں رہتے، 5 مہینے کی دوروں کو چھوڑ کے 27 سال، جہاں تقاضا آتا گیا وہاں جاتے چلے گئے، یہاں تک پہنچے، یہاں سے تقاضا آیا کہ آگے دین پہنچانا ہے، وہاں آگے چلے، وہاں سے تقاضا آیا کہ اور آگے وہاں دین پہنچانا ہے، وہاں چلے، وہاں سے تقاضا آیا کہ اور آگے دین پہنچانا ہے، وہاں چلے گئے، یوں جاتے 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 مشرق سے لے کے مغرب تک کا ان کا سفر ہو گیا۔ اس اسنا میں 27 سال نکل، 27 سال کے بعد ذرا خیال آیا یار اب تو جوانی بڑھاپے میں ڈھل رہی ہے، بیوی بچے گھر پر ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہیں، ذرا خیر خیریت لے لوں۔ واپس آنے کا ارادہ کیا، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر میں داخل ہوئے، مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کے گلیوں کا نظام بھی بدل گیا، پہلے گلیاں اور تھیں اب گلیاں اور ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں پہچان رہا، انہوں کسی کو نہیں پہچان رہے، کیوں؟ 27 سال کے بعد آئے تو کون پہچان جاتا صاحب، دودھ پیتا سو باٹل والا بچہ رہا، 27 سال میں بڑے گاڑی والا ہو جاتا، انہیں نہیں ہوتا، پہچانا جاتا انہیں، دودھ پیتے سے بچہ 27 سال کا ہو گیا دکھ رہا تو انہوں تو وہ بھی نہیں دیکھے تھے نا۔ بڑا زمانہ گزر گیا، پوری ایک نسل بدل گئی، چہرے بدل گئے، بہت سے شہید ہو گئے، بہت سے دوسرے ممالک چلے گئے دین اسلام کے فروغ کے لیے، بہت سے وہ ہیں جو ابھی میدان جہاد میں لگے ہوئے ہیں،
بہت سے وہ ہیں کہ 27 سال کے دور میں سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ پوچھتے رہے کہ فاروق آئے یا نہیں آئے۔ سیدنا عمر فاروق کا 10 سالہ دور آیا، اس میں وہ پوچھتے رہے کیا فاروق آئے کہ نہیں آئے۔ سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا، وہ پوچھتے رہے فاروق آئے کہ نہیں آئے۔ حضور کا زمانہ گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گیا 2 سالہ، حضرت عمر فاروق کا زمانہ گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ گیا، سیدنا علی المرتضیٰ کا زمانہ گیا، تابعین کا دور شروع ہو گیا۔ صحابہ دھیرے دھیرے دوسرے ممالک کی طرف دین لے کر چلے گئے، یہاں تو کوئی نہیں پہچان رہا۔ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ بھی جوان ہو گئے، پہچانے نہیں جا رہے، نہ یہ بچے ان کو پہچانتے ہیں نہ یہ بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ارے یار بڑا عجیب معاملہ ہے، کوئی مجھے پہچان رہا تک نہیں، میں مدینے کا ہوں، یہ کیا نام کہوں گے، کاؤں کنڈا، کاؤں کنڈلے کا آدمی 2 سال کے بعد کاؤں کنڈلے کو آیا تو دیکھے سے لوگ انجان مار کے چلے گئے تو خاموش بیٹھ گیا، نہیں پہچان رہا، میں فلاں ہوں، بولتا نہیں بولتا، میں مدینے کا آدمی ہوں، مجھے نہیں پہچانا جا رہا ہے، تو ذرا غصہ آتا کہ نہیں؟ ہم تو دین کے کام سے گئے تھے، ہمیں کوئی پہچاننے والا تک نہیں ہے، یہ فکر لاحق ہو گئی۔ اب اسی پریشانی میں وہ گھر آئے، گھر میں آ کر کے دروازہ کھلا ہوا تھا تو اندر داخل ہوگی، کیونکہ آدمی کا جب گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں بے دریغ آ جاتا ہے۔ ادھر گھر میں داخل ہوئے تو ادھر اوپر سے کڑی اور جوان اوپر سے نیچے اترا، نیچے اتر کے اس نے پکڑ لیا، تم چور معلوم ہوتے ہو، کیونکہ دیہات سے سفر سے آئے تھے تو سفر چہرہ چھپا ہوا تھا، تم چور معلوم ہوتے ہو، میرے گھر میں رات میں عشاء کے بعد داخل ہو رہے ہو اور تلوار لگی ہوئی ہے، مسلح بھی ہو، نقصان پہنچانے کا یعنی اندیشہ ہے تم سے، لہٰذا میں تمہیں ایسا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں آپ اس وقت کے جج کے پاس لے جاؤں گا، قاضی کے پاس، اس وقت قاضی کہا جاتا تھا، حاکم کہا جاتا تھا، حاکم وقت کے پاس تمہیں پیش کروں گا، اس سے پہلے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بولے بھائی میرے گھر میں آنا کوئی جرم ہے کیا؟ انہوں بول رہے ہیں میرا گھر ہے، انہوں بول رہے ہیں میرا گھر ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، نوجوان بھی لڑ رہا، تم میرے گھر میں کیسا ہے، وہ بھی تلوار کے ساتھ، تم میرے گھر میں کیسا ہے، وہ بھی اجازت کے بغیر، میرے گھر میں آئے اور ڈانٹ لگائے ہوئے ہیں، پردہ لگائے ہوئے ہیں، پہچاننا نہیں بول کے، کون تو بھی ہے تم؟ میرا گھر انہوں بول رہے ہیں، میرا گھر انہوں بول رہے ہیں۔ جب یہ آوازہ اونچے ہو گیا نا، میرا 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 کیا، تو محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ روایت میں ہے تاریخ کی کہ لوگ ایسے جیسے کنگن گھیر لیتا ہاتھ کو، جیسے گھڑی گھیر لیتی ہاتھ کو، ایسا لوگ اطراف میں گھیر لیے، کیونکہ جس گھر میں وہ آئے تھے وہ گھر میں بہت نیک پارسا صالح وقت کے امام رہا کرتے تھے، لوگ ان کو جانتے تھے کیونکہ وہ مسجد نبوی کے مدرس تھے، سب ان کو پہچانتے ہیں، ارے صاحب پیدا ہوئے اس تاریخ سے جانتے ہیں، گروپ بڑے اب یہ عمر تک پہنچ گئے تو جانتے ہم، انہوں ہمارے شیخ ہے، تم جو ہے نا کون کی کہانی کے بڑے میں گھر میں گزرے، میرا گھر بول رہے، کوئی بھی نہیں پہچان رہا ہوں گھر میں، تو صرف آواز سے ان کی اہلیہ نے پہچان لیا اور یہ کہا کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، اتنی ہی آواز تھی، یہ آواز تو تمہارے ابا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں فروخ ہوں، ان کا نام تھا فروخ، ابو عبداللہ کے نام سے معروف تھے۔ اب کیا منظر ہوگا ذرا تصور کرو، بیٹے سے اماں کہہ رہی کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، شوہر سے بیوی کہہ رہی کہ یہ آپ کا نور نظر ہے، یہ آپ کا لخت جگر ہے۔ جب آپ شادی کے بعد چند لمحات میرے ساتھ گزارے اور اس کے بعد آپ نے سفر جہاد کا آغاز فرمایا تو آپ کے پیچھے اللہ نے ہمیں نیک اولاد عطا فرمائی، یہ نوجوان تمہارا اپنا خون ہے، یہ نوجوان تمہارا اپنا بیٹا ہے۔ تو جو ابھی تک لڑ رہے تھے ایک دوسرے کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نہیں جاننے کی وجہ سے، اب دونوں گلے ملے ہیں، بیٹا کبھی پیشانیوں کا بوسہ لے رہا ہے، باپ کبھی پیشانیوں کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی باپ کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، کبھی بیٹے کی گردن چومی جا رہی، پیار کی وجہ سے۔ ایک زمانہ بیت گیا، پیدا ہو کر اس عمر تک پہنچ گیا، میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے نور نظر کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے رخت جگر کو نہیں دیکھا۔ کس لیے یہ جو قربانی دی ہے 27 سال، یہ قربانی اس لیے تھی کہ مجھ تک دین آئے، یہ قربانی اس لیے تھی کہ آپ تک دین آئے،
یہ قربانی اس لیے تھی کہ دنیا کے ہر گوشے گوشے تک، ہر کچے مکان تک اور ہر پکے مکان تک دین پہنچ جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابی نے اپنی بیوی سے بات چیت شروع کی، بیٹھے آپس میں مذاکرات کرنے لگے تو اپنے سفر کا قصہ سنانے لگے۔ ہم وہاں گئے تھے، وہاں سے فلاں علاقے میں گئے تھے، اس وجہ سے گھر نہیں آ سکا، وہاں سے فلاں علاقے کو گئے تھے، اس وجہ سے گھر نہیں آ سکا، وہاں سے فلاں علاقے کو گئے تھے، اس وجہ سے گھر نہیں آ سکا۔ اب بیگم کو تو شوہر کیا پڑھ رہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے دماغ میں خالی 30,000 گھوم رہے ہیں۔ بیگم کے دماغ میں 30,000 پوچھے تو کہاں سے لگ گئے؟ وہ 30,000 دے کر گئے تھے جاتے وقت میں، اگر پوچھے کہاں ہے لاؤ بولے تو لگ دینا پڑتا نا۔ اب ان کے دماغ میں خالی یہی گھوم رہا، کہاں گئے تھے، کیا کرے تھے، سن رہے بھی نہیں، انہوں سوچ رہے کہ اب کیا جواب دے۔ بالآخر انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ کیا ہوتا پھر جب آدمی کو پیسے دیے جائیں اور وہ خرچ ہو جائیں تو پوچھنے والا جب اصل آدمی پوچھے گا تو پریشانی بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ لیکن وہ بھی صحابیات تھیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو پیسہ جہاں رہنا ہے وہاں ہے، اور جس شکل میں اس کو ہونا ہے اس شکل میں ہے۔ آپ سفر سے تھک کر آئے ہو، پہلے آرام کرو، صبح کو بات کریں، ابھی تو رات ہو گئی، کیونکہ عشاء کے بعد آئے تھے تو کافی رات ہو گئی اس بات چیت میں۔ قصے سناتے بیٹھے تو بچہ باہر گیا سعودیہ کو کمانے، آیا تو رات نکل جاتی نہیں نکلتی، عین فجر کے خود جا کے سب سو جاتے ہیں بندوں، ہوتا نہیں ہوتا ایسا ہے نہیں؟ یہاں کنگوڑ لے کے لوگ باہر ہوں گے نا، ان تو گھروں کے تو اما بابا سب پوچھتے تھے کہاں گئے تھے، کیا کرے، کیا کمائے، کیا جمائے، کیا لے کے آئے۔ اب اس میں پوری رات نکل جاتی ہے۔ رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو تہجد سے حضرت ربیع وہ مسجد کو چلے گئے، بیٹے مسجد کو چلے گئے۔ بابا اٹھ کے دیکھے تو بولے آپ سفر میں تھے، وقت کا آپ کو اندازہ نہیں، شاید اس وقت تک تو جماعت ہو گئی ہوگی، آپ فوری مسجد پہنچ جائیں گے۔ تو شوہر نکلے گھر سے مسجد کی طرف، جب نماز ہو گئی تو اس وقت ایسا نہیں ہوا کرتا تھا جیسے اب چل رہا تھا مدینے میں، جب ایک ہی چیز ہوتی تھی، صفہ پر پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے اور حضرت صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے جاتے اور حضرت صحابہ اس کو اپنے دل میں اتارتے جاتے تھے۔ نگاہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اور کان آقا کے کلام مبارک پر، ادھر سے بات نکلتی کان کے واسطے سے دل و دماغ معطر ہو جایا کرتے تھے۔ بس وہ ایک ہی راستہ تھا تبلیغ کا۔ پھر بعد میں نبی کی فہمائش پر حلقے بنے تو مسجد نبوی میں یہ ہونے لگا کہ وہاں ایک گروہ، وہاں ایک گروہ، وہاں ایک گروہ بیٹھتا تھا اور قرآن مجید سیکھا کرتا تھا۔ بھئی ہماری مسجدوں میں نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، تھوڑی دیر بھئی کچھ نوجوان صبح کے وقت آ جائیں فجر کے وقت، کچھ قرآن کا حلقہ لگ جائے، کچھ لوگ عمر رسیدہ ہیں، جب سارے لوگ کام کاج کے لیے نکل جائیں اور بچے اسکولوں کو چلے جائیں، بوڑھا آدمی ہے گھر میں بیٹھا ہوا پڑا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، اخبار دیکھ رہا ہے، لیکن کبھی سوچا بھی ہے کہ میری نماز درست ہوئی کہ نہیں درست ہوئی، چلیے امام صاحب گھر میں بیٹھے ہوں گے، میں امام صاحب کے پاس جاؤں گا، ایک دو چار صورتیں ہی ذرا اپنی تجوید سے صحیح کر لوں گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بچے اسکول سے آ جائیں گے تو مکتب لگا دوں گا، مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجا دوں گا، وہاں ان کو کچھ قرآن کا حلقہ مل جائے گا، کچھ قرآن سیکھنے کا موقع ملے گا، کچھ نماز سیکھ لے گا؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ سوچتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے لوگ سوچتے ہیں، پورے لوگ نہیں سوچتے، ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھئی ہم اپنی بیوی کے ذمہ دار ہیں، اپنی بیٹی کے ذمہ دار ہیں، اپنی بہن کے ذمہ دار ہیں، اپنی ماں کے ذمہ دار ہیں، کیا اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں اور بیویوں اور بیٹیوں کو اور ماؤں کو دین سکھانے کی ہم نے کبھی فکر کی ہے کہ کبھی کسی معلمہ کا انتظام کرتے، کسی عالمہ کو بلاتے، اس سے ہماری گھر کی عورتوں کی نمازیں سنتے، سمجھتے کہ درست پڑھنی ہے، کہ ان کی نمازیں درست ہوئی یا نہیں، ان کی ایمانیات درست ہوئے یا نہیں، ان کو طہارت وضو کے مسائل معلوم ہے کہ نہیں، ان کو غسل کے مسائل معلوم ہے کہ نہیں۔ کوئی سوچ رہا ہے کتنی عورتیں ایسی نکلیں گی؟ میں اگر صدر صاحب بولوں کہاں جہانگیر صاحب، ہاں اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ امام صاحب کو پکڑ لو، پکڑ کے نکلو، یہ گاؤں میں کتنے گھر مسلمان ہو گئے، ہر گھر میں جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں ایک گھر میں،
کتنے مرد ہوئے ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنوں کو نماز آتی، کتنوں کو نہیں آتی، آپ کاؤنٹنگ کر کے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے میرے کو اطلاع بھیجا دو، اندازہ ہو جائے گا کہ صاحب اس وقت عورتوں میں دین انڈا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ مرد میں تو پھر بھی لاتا مار کے صحیح بابا بھیج رہے ہیں مسجد کو، امام کا یہاں کو تھوڑا سیکھ لے رہے ہوں. عورت بچے کو تو بھیج رہا، ان کو دین نہیں ہونا ہے، ان کو نماز نہیں ہے، ان کو غسل کے مسئلے نہیں ہیں، ان کو وضو کا مسئلہ نہیں ہے، کون سے پانی سے غسل کرنا ان کو نہیں معلوم ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں ان کو معلوم ہونا نہیں ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں ان کو معلوم ہونا نہیں ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کو معلوم ہونا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں بھائی، یہ دین ہے، ابتدائی دین ہے. کم سے کم ہم ایمان نماز کے تو ہو جائیں، باقی بات کی چیز بعد میں دیکھا جائے گا کہ ادب مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، جزیات ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، حج کے ہیں، وہ تو بعد کی چیزیں ہیں، جب اللہ اتر دے گا جب دیکھا جائے گا. اب تو جو نماز روزے کے مسئلے ہیں وہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں اور ہماری عورتوں میں یہ دین آیا کہ نہیں آیا. حضرات صحابہ نے اپنے گھرانے کو دیندار بنانے کے لیے کیا کیا ہے وہ بتانے کے لیے سمجھا رہا ہوں. یہ درمیان میں ایک جز آیا، قرآن کے حلقے لگا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو وہی انہوں نے دیکھا تھا. اب تو حدیث کے بھی حلقے لگ رہے ہیں، قرآن کا بھی حلقہ لگ رہا ہے، حدیث کا بھی حلقہ لگ رہا ہے، فقہ کا بھی حلقہ لگ رہا ہے، احسان کا بھی حلقہ لگ رہا ہے، ذکر کا بھی حلقہ لگ رہا ہے. مسجد نبوی میں یہ حلقہ، یہ حلقہ، یہ حلقہ، یہ فلاں امام کا حلقہ، یہ فلاں امام کا حلقہ، یہ فلاں امام کا حلقہ. اب اس میں ایک جمع غفیر ہے لوگوں کا، ان سب سے بڑا مجمع دیکھا گیا تو جس کا تھا حضرت ربیعۃ الرائے. حضرت ربیعۃ الرائے اس لیے کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، صحابی رسول کے. اب دیکھو ہو کیا گیا معلوم، تو بڑا مجموعہ ہے، کیا تو بھی ہو رہا بول کے دیکھے نہیں گئے، تو پڑھا رہے سوالے کی صورت بھی نہیں دکھ رہی، اتنی دور ٹھہرنا پڑا. مسجد کے باہر سے کہوں کہ خطیب صاحب کو دیکھنا چاہے تو صورت دکھتی ہے صاحب، قریب گئے تو دکھتی ہے نا. حضرت فروخ فجر کی نماز پڑھ لیے بعد میں دیکھ رہی کس کا حلقہ ہے، وہ تو اتنی دور سے دکھ رہا بھی نہیں، چلو ٹھیک ہے کیا بول رہے دیکھیں گے بول کے بیٹھ گئے. تو اب وہ قال اللہ قال الرسول قال امام الفقہاء قال الائمہ قال الفقہاء، اب یہ کہہ رہے ہیں. اور لوگ ایسے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں والے، بڑی بڑی پگڑیاں والے، پورے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس جیسے کوئی بہت بڑا بزرگ اب نماز کر رہا ہو، لوگ ادب سے سیکھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، سن رہے ہوں. اور کچھ ایسے ہیں جو لکھنا جانتے ہیں تو وہ لوگ ادھر الفاظ نکل رہے ہیں، ادھر محفوظ کر لے رہے ہیں. پھر درمیان میں مکبرین ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسے آواز نہیں گئے تو مائک بند ہو گیا، آواز نہیں گئے تو کیا کرتے بیچ میں مکبر ٹھہراتے نہیں، اللہ اکبر، امام صاحب کے ساتھ پکارتا ہوں انسان. امام کی آواز کے بعد پکارنا چاہیے، امام کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے. ایک مسئلہ بھی بتا دیا آپ کو، کوٹ میں ہوتا کیا ہے، امام کے ساتھ پکار دیتے ہیں، ایسا نہیں، امام کے پہلے بات پوری ہو پھر اپنی آواز نہیں کرنا چاہیے. امام کہے اللہ اکبر، جب مکمل ہو تو پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے پیچھے والوں کے لیے. تو اب یہاں امام الفاظ کہہ رہے ہیں تو مکبرین جو سن رہے ہیں نا وہ لوگ دوسروں تک بات پہنچاتے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد میں ذرا مسافہ کریں گے بول کے حضرت فروخ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو لوگ اتنا گھیر لیے ان کو چانسز نہیں ملا، کون کی پہچانے نہیں. جب باہر نکل گئے تو باہر نکلنے تک لوگ گھیرے ہوئے تھے، ارے وہاں جان تو دیکھیں گے ملیں گے بعد میں بول کے تھکے ہوئے تھے سفر کے. پیچھے سے پوچھے ارے بھائی یہ تو بولو بعد میں مل لے تو وہیں ہے کون یہ، تو بولے یہ ربیع ہیں، ان کا نام ربیعہ ہے، یہ الرائے کے لقب سے مرکب ہیں، یہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہ صحابہ سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، یہ تابعی ہیں. اور یہ ایسے ہیں کہ اس وقت پورے مدینے میں کوئی ان کو نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے. چچا تم کون ہیں وہ کون ہیں پوچھ رہے تو تم مدینے کے ہیں نہیں ہیں پوچھ رہا ہوں، میں مدینے کا ہوں. تو مدینے میں کوئی ان کو نہیں پہچانتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو مدینے کے نہیں دکھ رہے ہیں، نہیں میں جہاد میں تھا 27 سال کے بعد آیا، ایسا اس لیے بول رہا ہوں، ورنہ ان کو کوئی مدینے میں رہ کے نہیں پہچانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بولے اچھا صاحب کیا ہے، بولے خوش اخلاق ہے، بہترین سیرت ہے، بہترین کردار ہے، علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے. اور حضرات علماء اس زمانے کے، فقہاء اس زمانے کے اپنے پاس جب دلیل نصی نہیں پاتے تو شرعی مسئلے کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس لیے ان کو ربیعۃ الرائے کہا جاتا ہے، یعنی جس کی رائے سب کے پاس معتبر ہے، علماء جس کی بات کو اتھینٹک سمجھتے ہیں، اس زمانے کے تابعین جس کو مستند سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو ربیعۃ الرائے. اچھا کس کا بیٹا ہے، وہ تو چچا یہ حضرت فروخ ابو عبداللہ کا بیٹا ہے، تو ان کا سینہ پھول گیا.
یہ رج بیٹا، کیونکہ یونس ابو عبداللہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہ رہے ہیں، مگر معلوم نہیں ہے ان کا بیٹا اتنا بڑا مقام کا ہو گیا. اب گھر کو آئے، گھر کو آتے بیگم کو ٹینشن لگا ہوا تھا، سو ٹینشن حل ہو گیا. کیونکہ جب گھر میں آئے تو روتے ہوئے آئے، آنکھیں اشکبار، سرخ، ٹپ 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 آنسو جا رہے ہیں. بیوی بولنے لگی کیا ہو گیا آپ کو، کوئی پریشانی، کوئی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا بات، اچھے تو گئے تھے بھلے چنگے، پریشانی کیا ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، میں نے اپنے بیٹے کا جو مقام دیکھا ہے، جو عزت اور مرتبہ دیکھا ہے، لوگوں کی نگاہ میں جو اس کی منزلت قدر دیکھی ہے، تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، یہ خوشی کے آنسو ہیں. تو کہنے لگی اب یہ بتاؤ تمہیں تمہارے بیٹے کی یہ قدر و منزلت زیادہ عزیز ہے یا وہ 30,000 زیادہ عزیز ہے؟ بولے میرے بیٹے کی قدر و منزلت اس سے بہت زیادہ ہے. پوری دنیا اگر اس قدر کے لیے پوری دنیا لٹانا پڑے تو میں لٹانے کو تیار. بولے میں نے آپ کے بیٹے کو اس قابل بنانے کے لیے وہ 30,000 لگا دیے. تو یوں فرمایا میرا پیسہ ٹھکانے لگ گیا، میرا پیسہ ٹھکانے لگ گیا، کام آ گیا، میرا بچہ دیندار ہو گیا. کہ ہمارے اندر ہے یہ جذبات کہ اپنا مال لگا کر اپنے بچے کو دیندار بنا دیں؟ کیا ہماری عورتیں ہیں ایسی کہ اگر ہم چھوڑ کے جائیں تو اپنے بچوں کو دیندار بنا سکیں؟ تو اس وقت ہم آپ کے پاس جو گزارش لے کے آئے ہیں کہ بھائی یہ دین ایسے ہی نہیں آیا ہے. 27 30 50 سال صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے. اس میں بہت سے ایسی عورتیں رہی ہیں جو میدان جہاد میں صحابہ شہید ہو گئے تو وہ بیوہ ہو گئی، اپنے بچوں کو پالا ہے، علم دین سکھایا ہے، اور پھر ان کو میدان میں بھیجا ہے. ایک کے بعد دیگر آتے گئے ہیں، ملکوں پھرتے گئے ہیں، تب کہیں جا کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. تو مردوں سے میری گزارش، 2-3 گزارشات اس وقت کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. بھائی دین کھیل نہیں، ہم باپ سے دادا سے مسلمان ہیں، اس واسطے ہم کو اس کی عزت نہیں ہے. یاد رکھو دین اتنی آسانی سے نہیں، قربانیوں سے پہنچا ہے. کم سے کم درجے میں اب دین کو محفوظ کرنے کی تو کوئی شکل بنا لو یار. اتنا بڑا دین کا عالم نہیں بن سکتے، کوئی بات نہیں، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی 10 دن کے لیے، کبھی 40 دن کے لیے، مرد حضرات فارغ اوقات میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کے مسجد میں بیٹھ کر حلقے لگائیں، ایک مسجد سے دوسری مسجد چلے جائیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اپنے اندرون دین کا شوق پیدا کریں. کبھی نہ کبھی تو کرو بھائی. میری گزارش سمجھ میں آ رہی؟ مردوں میں دین کیسے آتا؟ مجھے اتنی بڑی عمر میں سیکھے تو لوگ کیا بولیں گے، دیر تو نہیں ملی. مردوں میں ایک خیال آتا کہ 30-40 سال کا ہو گیا مول صاحب کون سے مدرسے میں داخلہ لے سکتے؟ شرم آتی ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھنے. تو یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو، حضرت ابو بکر جب داخل اسلام ہوئے تھے تو ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت ابو بکر جب اسلام لائے تو ان کی عمر کیا تھی ہوں گی؟ اندازہ کرو، حضور سے 2 سال بڑے. حضور کو نبوت ملی 40 سال میں، حضور کو نبوت ملی 40 سال میں، حضرت ابو بکر 2 سال حضور سے بڑے ہیں تو 42 سال کے وہ ہوئے. حضور کے تبلیغ کے 1 سال کے عرصے میں، چند ہی مہینوں کے عرصے میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر نے 42 سال کے بعد اسلام میں داخلہ لیا اور دین سیکھا 42 سال کے بعد. اپنے کو کائی کی شرم یار، جب ابو بکر صدیق 42 سال کے بعد دین سیکھ سکتے ہیں تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. علماء سے مل کر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے وہاں قرآن کے حلقے لگتے ہیں، وہاں فضائل کی بات ہوتی ہے، وہاں نماز کا مذاکرہ ہوتا ہے، وہاں ذکر ہوتا ہے، حضور پر درود پڑھنا بتایا جاتا ہے، درود کے فضائل بتائے جاتے ہیں، استغفار کی فضیلتیں سنائی جاتی ہیں، کلمے کی فضیلتیں سنائی جاتی ہیں. مردوں میں تو یہ کام ہے کہ وقت فارغ کرو، 3 دن 10 دن 40 دن جب موقع ہو اپنا وقت لگا کر دین سیکھ لو. غنیمت سمجھو اس کو. چلتا پھرتا مدرسہ ہے، ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مدرسے سے نکال دیں گے بول کے ڈر بھی نہیں، وہاں اخراج نہیں ہوتا، وہاں داخلے ہوتے، آتے جاؤ وہی دکھتے. اپنے بچوں کو اگر آپ نے سمجھا کہ قیامت کے دن مجھے عزت چاہیے تو پھر دیندار بناؤ، حافظ قرآن بناؤ. ذرا سوچو، اگر ہمارا بچہ ربیعۃ الرائی کی طرح مصلی پہ آ کر امامت کر رہا ہو اور پیچھے ایک مجمع ہمارے بچے کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہو، اپنے دل کا کیا حال ہوگا، اپنی خوشی کا کیا حال ہوگا. اگر اپنا بچہ حافظ قرآن بن کر رمضان میں تراویح سنا رہا ہو اپنے گاؤں کی مسجد میں، پھر کیا منظر ہوگا. میرا بیٹا ہو صاحب تراویح سنایا تو سینہ پھول جاتا نہیں. بھائی جب یہاں سینہ پھولتا ہے تو جب قیامت کا میدان ہوگا
اس وقت جب حافظ قرآن سفارش کر کے ہماری شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر تاج پہنائے گا، ذرا سوچو اس وقت ہماری عزت کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے کے لیے مدارس میں ڈالیں۔ نہیں ہوتا وہ بچے اسکول میں بھی تھوڑا بہت پڑھنا تھا، چلیے کوئی بات نہیں، ایکسکیوزز ہمارے پاس بہت ہے، چھوڑنے کا تو کس کو بھی نہیں ہوں گے، پکڑنا سب کو ہے۔ کیا کہیں گے آپ صدر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے ذمے یہ ذمہ داری ہے، آپ خالی مسجد کے صدر نہیں ہوتے، آپ پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب میں کیسے دین آیا اس کی فکریں کرنا شروع کر دیجیے آپ۔